عثمانی تخت کے طاقتور حاکم سلطان سلیم دوم۔ عظیم لوگوں کے بچے اکثر اپنے باپ کے سائے میں رہنے کے لیے مقدر ہوتے ہیں، چاہے ان میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں۔ اپنی تمام خوبیوں کے باوجود سلطان سلیم دوم بھی اپنے والد سلطان سلیمان اول کے سائے میں رہے، جو ایک عظیم حکمران تھے۔ 11 عثمانی سلطان اور 76 اسلامی خلیفہ سلطان سلیم دوم سلطان سلیمان اول، جسے سلیمان اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کی پیاری بیوی حریم سلطان کے درمیانی بیٹے تھے۔ وہ واحد سلطان ہیں جو استنبول میں پیدا ہوئے اور وفات پائی۔ اسے لمبا، خوبصورت اور اونچی پیشانی اور ہیزل آنکھوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ وہ سلیم دی بلند کے نام سے جانا جاتا تھا، شاید اس وجہ سے کہ اسے اپنی ماں سے وراثت میں ملنے والے گورے بال تھے۔ جب وہ شہزادہ تھا تو وہ اقتدار کے لیے پرجوش نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خاموشی اور دانشمندی سے تخت کے اس کے پاس آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے اپنے ساتھی سیلال بے سے پوچھا، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سیلال بی نے جواب دیا کہ فوجی شہزاد مصطفیٰ کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ شہزادے بایزید کو اس کے والدین اور وزیروں کی حمایت حاصل ہے۔ اس کے جواب پر سلیم نے کہا، سب سے طاقتور سلطان مصطفیٰ چاہتے ہیں۔ بایزید کی سلطنت کا مطالبہ اس کے والدین کریں۔ بیچارے سلیم کو اس کے مولا خدا کی طرف سے نوازا جائے۔ آئیے ہم خود سے لطف اندوز ہوں۔ کل خدا کا ہے۔ در حقیقت اس کے بھائی محمد اور سانگیر بیمار ہو گئے اور مر گئے۔ اپنے باپ دادا کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے شہزاد مصطفیٰ اور بایزید کے عزائم نے ان کی زندگیوں کو برباد کر دیا۔ شہزاد سلیم نے صبر کی نعمت حاصل کی اور اس طرح ثابت کیا کہ وہ تخت کے لیے سب سے قابل امیدوار تھا۔ صبر ایک سیاستدان کی سب سے قیمتی خوبی ہے۔ دراصل اس کے والد بھی شہزاد سلیم کی حمایت کرنے کی طرف مائل تھے تاکہ وہ تخت کے لیے ان کا جانشین بن سکے، کیونکہ وہ ایک فرمانبردار بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مہمات میں حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی مہارت کا ثبوت اس وقت دیا جب وہ منیسا، کوتیے اور کرمان میں گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ جب سلطان سلیمان اول ایران کی مہم کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے سلیم کو ریجنٹ کی حیثیت سے چھوڑ دیا۔ استعمار کی روک تھام۔ تخت نشینی کے بعد سلطان سلیم دوم نے سرکاری امور کو اپنے دانشمند وزیر اور داماد سوکلو محمد پاشا کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ وہ آج کی جمہوری یورپی بادشاہتوں کے حکمرانوں کی طرح تھے، لیکن وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے عزائم کے بارے میں ہمیشہ چوکس رہتا تھا۔ انہوں نے لالا مصطفیٰ پاشا، عوضدیمر اولو عثمان پاشا، کالی علی پاشا اور پیالے پاشا جیسے قابل سیاست دانوں کی حمایت کی اور انہیں عظیم وزیر سوکولو محمد پاشا سے بچایا، جو ایک طاقتور اور پرعزم شخصیت تھے۔ سوکولو عثمانی تاریخ میں سلطان کے دور میں عہدے پر رہنے والے دوسرے اور آخری عظیم وزیر ہیں۔ سب سے پہلے سلطان بایزید کے عظیم وزیر چندر علی پاشا ہیں۔ سلطان سلیم دوم کا دور سلطنت عثمانیہ کے روشن ترین ادوار میں سے ایک تھا۔ تیونس کو ہسپانویوں سے چھین لیا گیا تھا، یمن میں زیدی مزاحمت ٹوٹ گئی تھی اور اس کے دور میں یہاں عثمانی غلبہ مستحکم ہوا تھا۔ سلطان نے پرتگالیوں کے خلاف ایچی، انڈونیشیا کے مسلمانوں کی مدد کے لیے سپاہی، توپ خانے اور بحریہ بھیجی۔ اس طرح ایچی سلطنت 1914 تک اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ استرا خان سلطان کی مدد کی درخواست پر روس ترک جنگ 1569 کی ڈان وولگا استرا خان مہم کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپین کو ایک ایسے مقام پر ایک چینل کھول کر جوڑنا تھا جہاں بحیرہ کیسپین میں بہنے والا دریائے وولگا اور بحیرہ ازوف میں بہنے والا دریائے ڈان ایک دوسرے کے بہت قریب آتے ہیں۔ اس طرح ترکستان کو روسی توسیع پسندی کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ منصوبہ شروع کیا گیا تھا، تاہم موسم سرما اور دیگر وجوہات کی وجہ سے یہ عمل نہیں کیا جا سکا۔ کریمین خان ڈیویلٹ اول گیرے، جسے سلطان سلیم دوم نے امداد بھیجی تھی، نے ماسکو پر حملہ کیا اور روسیوں کو امن قائم کرنے پر مجبور کیا۔ اس طرح اس نے ایشیا کو استعمار کے ہاتھوں میں جانے سے روک دیا۔ بحر ہند میں اپنے سیاسی اور تجارتی غلبے کو مضبوط کرنے کے خواہاں سلطان کا نہر سوئز منصوبہ عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ سلطان سلیم دوم ایک امن پسند حکمران تھے۔ اس نے ایران، آسٹریا اور وینس کے لوگوں کے ساتھ امن قائم کیا اور ملک کی تعمیر نو کا کام شروع کیا۔ وہ پہلا سلطان تھا جو تخت پر چڑھنے کے بعد مہم پر نہیں گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں تقریباً تمام مہمات سمندری مہمات تھیں اور سلطان مشنوں پر بحریہ کے ساتھ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عوام اور مورخین کی جانب سے ایک بے حس شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے اور تاریخ میں انہیں وہ مقام کبھی نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ سلطان کا خواب
हुकूमती मामलात में मुदाखलत हमेशा से नायाब रही है, लेकिन जुलाई 1571 में कब्रस की फतह में मुदाखलत हुई। 7वें सदी ईस्वी में खलीफा मुआविया के दौर में कब्रस पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था और यहाँ तक कि पैगंबर इस्लाम की खाला हरम बिन्त मिलून को भी यहाँ शहीद कर दिया गया था। ताहम कब्रस बाद में खो गया, जो उस्मानियों के लिए जजीरे को फतह करने के जवाज की बुनियाद बन गया। इसके अलावा कब्रस उस्मानी सरजमीन पर चाकू की तरह छर्रा घोंप रहा था और जजीरे के मालिक वीनस के बाशिंदे बहेरा रोम में उस्मानी सलामती को खतरे में डाल रहे थे। चूंकि जजीरे की फतह बहुत मुश्किल थी, लिहाजा दीवान हमीवन इंपीरियल काउंसिल वहां मुहिम चलाने के खिलाफ था। अफवाह है कि सुल्तान सलीम दुवम ने इस वक्त एक ख्वाब देखा था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि वो कब्रस को फतह करेंगे और चाहते थे कि वो शुक्रगुजारी की अलामत के तौर पर एक मस्जिद तामीर करे। इस वाक़ये के बाद, जो कई बार दोहराया गया, सुल्तान ने जजीरे पर मुहिम भेजने पर इसरार किया। बुखार की सरगर्मी के नतीजे में एक नई बहरिया तश्कील दी गई। खौफ के बरक्स जजीरे को मुख्तसर वक्त में फतह कर लिया गया था। इसके बाद सुल्तान सलीम दुवम ने निकोसिया लीफ कोसा में तामीर करदा सलीमिया मस्जिद का इंतजाम किया। 7 अक्टूबर 1571 को उस्मानी बहरिया को पहली बार पॉपुल रियासतों माल्टा, वीनस और स्पेन की इत्तेहादी बहरी अफवाज के खिलाफ शिकस्त के दर्द का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर 152 बहरी जहाज ज़ाये हो गए और यहां तक कि ग्रैंड एडमिरल भी शहीद हो गए। सुल्तान, जो बहुत परेशान था, ने 5 माह के अंदर बहरिया की तजदीद का हुक्म दिया। जब ग्रैंड एडमिरल किली अली पाशा ने इस हुक्म के बारे में हैरत का इजहार किया तो सकविलो मोहम्मद पाशा ने इसे तारीखी जवाब दिया, पाशा, आप इस हालत को नहीं जानते थे। इस रियासत की ताकत इस सतह पर है कि अगर बहरिया के तमाम सुतून चांदी से बनाने का हुक्म दिया जाए, रस्सियों को फेंके गए रेशम के धागे से बनाया जाए और कश्तियों को सटन से बनाया जाए तो ये काम आसानी से हो जाएगा। अगर किसी जहाज में गोला बारूद खत्म हो जाए तो उसे मुझसे ले लो, जैसा कि मैंने कहा। इस तरह पूरे मौसम सरमा में सख्त मेहनत से 200 बहरी जहाज़ों की बहरिया तश्कील दी गई। जोसेफ वान हैमर परसिटाल ने इसे उस्मानियों की माशी और तकनीकी बर्तरी से मंसूब किया और कहा, ऐसा लगता था जैसे टर्कों ने लीपांटू की जंग जीत ली हो। 1567 में जब हॉलैंड में स्पेन के खिलाफ बगावत शुरू हुई तो बगावत के रहनुमा विलियम ऑरेंज ने सुल्तान सलीम दुवम से मदद तलब की। सुल्तान ने अपने दुश्मन के दुश्मन की मदद करने का वादा किया, लेकिन लीपांटू की शिकस्त ने इसकी इजाज़त नहीं दी। इन दिनों नीदरलैंड्स में लीवर तर्क और पाप्स में कैथोलिक के बजाय तर्क बनना पसंद करूंगा का नारा मकबूल था। यहां तक कि कुछ जोहे ने अपनी टोपियों पर इस नारे के साथ हिलाल की शक्ल के तमगे भी लगाए। सुलेमान आजम के तमाम बेटों की तरह सलीम दुवम ने भी उम्दा तालीम व तरबियत हासिल की और अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा दानिश्वर ओहे में से एक थे। वो उलमा की कदर करते थे और एक मुत्तकी सुल्तान थे जो खुलवती सूफी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। उन्हें शेख सुलेमान उमयनी ने रोशन ख्याल किया। सुल्तान शिकार और तीर अंदाजी में इंतहाई माहिर था। उनके ज़माने में उनसे बेहतर कमान बनाने वाला कोई नहीं था। वो बॉस्फोरस में तैरता था। वो मेहरबान और शाइस्ता था। वो दीवान, एक मुसन्निफ की नज़मों का मजमुआ के साथ एक ताकतवर शायर भी थे। वो सलीमी के फर्जी नाम से शायरी क्या करते थे। सुलेमान आज़म के दौर हुकूमत में जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत थी वहां शराब खाने खोलना ममनू था। इसे सुल्तान सलीम दुवम के दौर हुकूमत में टैक्स नुकसान की तलाफी के लिए दोबारा इजाज़त दी गई थी। हकीकत यह है कि गैर मुस्लिम इस्लामी रियासत में शराब खरीद, फरोख्त और पी सकते हैं क्योंकि उनका मजहब उसकी इजाज़त देता है। सल्तनत उस्मानिया में गैर मुस्लिमों के पब थे। हुकूमत इनसे टैक्स वसूल करती थी और मुसलमान उन जगहों पर दाखिल नहीं हो सकते थे। सुल्तान सलीम दुवम ने मुल्क भर में मसाजिद, मदरसों और अमरत, सूप, बावर्ची खाने समेत मुतअद्दिद खैराती काम शुरू किए। सलीमिया मस्जिद का गुंबद, जिसे उस्मानी मीमार सिनान ने एड्रन में तामीर किया था और उसे अपना शाहकार करार दिया था, आया सोफिया से भी बड़ा है। आया सोफिया ग्रैंड मस्जिद आज इन दीवारों की बदौलत जिंदा रहने में कामयाब रही जो सुल्तान ने इस ढांचे के लिए मुकर्रर की थी। इसके पास एक मदरसा और उसके साथ 2 खूबसूरत मीनार भी तामीर थे। उन्होंने मक्का के आबी गुजरगाहों की मरम्मत और खाना कबा को संगमरमर के गुंबदों से सजाने का काम सौंपा। उनके दीगर खैराती इदारों में लीफकोसा में सलीमिया मस्जिद और अजीज आफंदी लाज, नावरे हार्बर टावर और उनताकिये की अजीम मस्जिद शामिल है। उन्होंने कोनिया में कारपनार शहर की बुनियाद रखी। उन्होंने यहाँ एक मस्जिद और एक कम्प्लेक्स तामीर किया। उसने तोपकापी महल की मरम्मत करवाई जिसे आग की आफत का सामना करना पड़ा था।
ان کے زمانے میں مساجد کے میناروں کو ماہ رمضان اور مقدس راتوں میں ماہائے نامی تیل کے چراغوں سے سجانے کا رواج تھا۔ اگست 1574 میں شیخ الاسلام ابو سعود آفندی، جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، کی موت نے سلطان کو بہت متاثر کیا۔ وہ اپنی موت سے اپنے بیٹے کی موت سے بھی زیادہ غمزدہ تھے، جسے انہوں نے 2 سال پہلے کھو دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے خول میں پیچھے ہٹ گیا اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ آگ لگنے کے بعد محل میں دوبارہ تعمیر شدہ اپارٹمنٹس اور غسل خانے کا دورہ کرتے ہوئے سلطان سنگ مرمر کے فرش سے پھسل گیا، گر گیا اور دماغی ہیمریج کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ 8 سال کے دور حکومت کے بعد 1574 میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 50 سال تھی۔ ان کا انتقال ان کے دادا سلطان سلیم اول کی عمر میں ہوا، جن کے ساتھ ان کا یہی نام ہے۔ اس کے علاوہ دونوں نے ایک ہی مدت تک حکومت کی۔ انہیں آیا صوفیہ کے صحن میں میمار سنان کے تعمیر کردہ مقبرے میں دفن کیا گیا تھا۔ انہیں حرم کی زندگی کا شوق نہیں تھا۔ ان کی اکلوتی محبوب بیوی نوربانو سلطان تاریخ کی سب سے زیادہ مہربان خواتین میں سے ایک تھی۔ اس نے میمار سنان کو اسکودر اور اس کے کمپلیکس میں اٹک ویلیڈے مسجد اور توپتاسی بیمارہن دماغی اسپتال تعمیر کرایا، جو آج بکرکی میں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے خیراتی ادارے ہیں جو انہوں نے شروع کیے تھے۔ وہ استنبول میں پانی لے کر آیا۔ سلطان کے 8 بیٹے تھے، جن کے نام مراد، محمد، علی، سلیمان، مصطفیٰ، سیہنگر، عبداللہ اور عثمان، اور 4 بیٹیاں تھیں جن کے نام اسمہان، گوہران، فاطمہ اور شاہ سلطان تھے۔ سوکولو محمد پاشا سے پیدا ہونے والے اسماعیل کے بچوں اور پیالے پاشا سے گیوران کے بچوں کی اولاد آج تک زندہ ہے۔